پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج ہم جس موضوع کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے حسن سلوک۔ ہمارے اخلاق، ہمارے کردار کیسے ہونے چاہئیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے معاملات دوسروں کے ساتھ کیسے ہونے چاہئیں۔ تو پیارے بچوں، اگر ہم حسن سلوک پر بات کریں تو ہمارے پاس جو بہترین مثال ہے وہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی۔ جی، آج ہم اپنے پیارے نبی کی زندگی سے کچھ ایسے واقعات سنیں گے جن سے ہم سبق سیکھ کر اپنے اخلاق بہت ہی اچھے اور پیارے بنا سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آؤ آج آپ کو میں کچھ واقعات سناتی ہوں۔ ہمارے پیارے نبی جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور صحابہ کرام کے پاس بیٹھے ہوتے اور محسوس کرتے کہ سب لوگ خاموشی سے بغیر بولے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوشش کرتے کہ ماحول تھوڑا سا خوشگوار ہو جائے، اور اس کے لیے ایک دفعہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا کام کیا کہ جس سے سب بہت مسکرائے۔ اور وہ قصہ کچھ یوں تھا کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے کھجوریں کھا رہے تھے۔ کچھ دوسرے صحابہ کرام بھی پاس بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بھی کھجوریں کھا رہے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجوریں کھا کھا کر اپنی گٹھلیاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آگے رکھنا شروع کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ سب دیکھ رہے تھے لیکن خاموش رہے، کیونکہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرنے والے ہیں۔ لہٰذا جب سب کھجوریں ختم ہو گئیں تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے، علی، آپ اتنی کھجوریں کھا گئے ہیں، آپ کے آگے تو گٹھلیوں کا ڈھیر لگ چکا ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ واقعی ان کے آگے تو بہت زیادہ گٹھلیاں پڑی ہیں، تو وہ مسکرانے لگے اور سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں میرے سامنے گٹھلیاں رکھ رہے تھے۔ اور جب صحابہ نے اپنی گٹھلیاں دیکھیں تو وہ تھوڑی سی تھیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دیکھیں تو وہ بہت زیادہ تھیں، تو سب صحابہ اس بات پر خوب مسکرائے اور لطف اندوز ہوئے۔ اسی طرح ایک دفعہ ایک بدو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں بہت غریب ہوں، مجھے کچھ دیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا، اچھا تو میں تمہیں ایک اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ وہ عربی بدو بہت حیران ہوا اور کہنے لگا کہ اونٹنی کا بچہ لے کر میں کیا کروں گا؟ نہ تو میں اس پر سواری کر سکتا ہوں اور نہ ہی وہ میرے کسی کام آ سکتا ہے۔ اس پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے اور کہنے لگے، اے بدو، کیا تو نہیں جانتا کہ ہر اونٹ اونٹنی کا ہی بچہ ہوتا ہے؟ اب تو اس بات پر عربی کو اس کی خوب سمجھ آ چکی تھی۔ وہ ایک اونٹ اور کچھ مال لے کر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ تو پیارے بچوں، گھر والوں سے حسن سلوک، چھوٹے چھوٹے ہنسی مذاق، خوش اخلاقی اور مقابلہ بازی کرنی چاہیے، دوڑ بھی لگانی چاہیے، کھیلیں بھی کھیلنی چاہیے، لیکن اس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، اور دوسروں کی جیت کو خوشی سے قبول کر لینا چاہیے۔ امید ہے آپ کو آج کی بات سمجھ آئی ہوگی اور آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو پیارے بچوں، اپنا خیال رکھنا اور اس طرح کی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا۔